ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوشامدید، میں ہوں اقرا حارث۔ مشرق وسطی اس وقت ایک نئی اور خطرناک جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری تصادم تیسرے روز میں داخل ہو چکا ہے اور ابھی تک کسی بھی جانب سے پیچھے ہٹنے کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ ایران کی ڈیٹرنٹ فورس متحرک ہو چکی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تہران اس بار مکمل دفاعی طاقت سے جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب اسرائیل مسلسل یہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر ایران باز نہ آیا تو وہ اسے مکمل تباہ کر دے گا۔ اس تناظر نے نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کو اضطراب میں مبتلا کر دیا ہے۔ پاکستان سمیت متعدد ممالک سفارتی سطح پر بیچ بچاؤ کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن تاحال کسی بریک تھرو کی امید نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ جنگ چند دنوں میں ختم ہو جائے گی یا یہ تصادم شدت اور طوالت اختیار کرے گا؟ کیونکہ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو اس کے معاشی اور اسٹریٹجک اثرات دنیا بھر کے لیے، بالخصوص پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں کے لیے شدید ہو سکتے ہیں۔ صرف 2 دنوں میں عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں 6% تک بڑھ گئی ہیں، سونا مسلسل مہنگا ہو رہا ہے، اور اگر یہی رجحان جاری رہا تو پاکستان کو درآمدی بل، مہنگائی اور زر مبادلہ ذخائر کے شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے اندرونی حالات بھی غیر معمولی کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے ایک بار پھر ملک گیر سیاسی تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ کل پشاور میں ایک بڑا جلسہ ہوا اور 22 جون کو ملک بھر کی تحصیلوں میں احتجاج کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ اسی جلسے میں علی امین گنڈا پور نے وفاق کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہیں روکا گیا تو وہ خالی ہاتھ نہیں ہوں گے، اور اگر ان پر گولیاں چلائی گئیں تو جواب ویسا ہی ہوگا۔ یہ بیانات واضح طور پر ایک بار پھر سیاسی محاذرائی کو خطرناک سطح پر لے کر جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حکومت تحریک انصاف کو پرامن احتجاج کا موقع دے گی یا ہم دوبارہ 26 نومبر جیسے حالات دیکھیں گے؟ حال ہی میں پیش کیا گیا وفاقی بجٹ بھی عوام کو کوئی بڑی خوشخبری دینے میں ناکام رہا ہے۔ ٹیکسوں میں اضافہ ہو، تنخواہ دار طبقے پر نیا بوجھ ہو اور مہنگائی کا سلسلہ برقرار ہے۔ سوال یہ ہے کیا یہ بجٹ معاشی بحالی کی جانب قدم ہے یا عوامی پریشانیوں کا تسلسل؟ اور سب سے اہم یہ کہ کیا اس بجٹ نے سیاسی عدم استحکام کو مزید گہرا کر دیا ہے؟ آج کے ڈائلاگ میں انہی موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب۔ بہت شکریہ قصوری صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، ایران اسرائیل جنگ کو 3 دن ہو چکے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ بڑی جنگ ہونے والی ہے یا پھر یہ سچویشن کسی طرح ڈی ایسکیلیٹ ہو سکتی ہے؟ ضرورت تو اس بات کی ڈی ایسکیلیشن ہو، ضرورت ہے ڈپلومیسی کی۔ اس کی وجہ ہے کچھ یوں ہے کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ اسرائیل نے موقع ایسا ڈھونڈا ہے جب ایران کے جتنے الائز جن کو پراکسی کہتا ہے ویسٹ، چاہے وہ حزب اللہ تھا یا جو فلسطین کے اندر پہ غزہ میں حماس، یہ جتنے بھی تھے، اور اس کے علاوہ شام میں جو تبدیلی آئی ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے سوچا تھا یہ ٹائم مناسب ہے کہ حملہ کیا جائے اس کے اوپر۔ اچھا، اب ایک فرق جو پڑ گیا ہے کہ ہمیں ابھی یہ نہیں پتا کہ ایران کے پاس کتنے یہ ہیں میزائلز، راکٹس، جو بھی ہیں، پروجیکٹائلز، ڈرونز، وی ہیو نو آئیڈیا اینڈ واٹ نیچر آف ڈرونز دوز آر۔ کتنے دن وہ چلا سکتا ہے مجھے تو نہیں پتا اس کا۔ جی، اگر ایران کو کسی سٹیج پہ یہ اندازہ ہوا، جیسے نیتن یاہو کلیم کر رہا ہے کہ جی میری ایئر فورس ایران کے اوپر بالکل کھلم کھلا چلے گی، انریسٹرکٹڈ، جہاں چاہے گی حملے کریں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ ایران کے اسرائیل از اے ویری ڈیولپڈ پاور، ان کی ایئر فورس از ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ، لیٹسٹ ویپنز ہیں۔ اس پہ میک میٹرز ورس، انہوں نے بڑے جاسوس ایران میں پیدا کر لیے ہیں جنہوں نے ٹارگیٹڈ اٹیکس میں مدد دی ہے۔ ان کی جو سائنسدان ہیں، ان کے جو ٹاپ کے جنرلز تھے، تو یہ سارے اسرائیل کو فائدہ ہے۔ اس لیے اگر ایران کسی نتیجے پہ یہ پہنچا، اور اس کو یہ تو پتا ہے کہ اوپنلی کہہ دیا ہے نیتن یاہو نے، اور ایرانی نیشن کو ایڈریس کیا ہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، قدیم دوست ہیں، بڑی سویلائزیشنز ہیں، اس حکومت کے ہم خلاف ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، یعنی کہ رجیم چینج کا اشارہ نہیں دیا، اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ کی تو بڑی دیر سے خواہش ہے کہ رجیم چینج ہو، بلکہ پریزیڈنٹ کارٹر نے تو ایفرٹ بھی کی تھی ایک سٹیج پہ جب وہ اپنے چھڑانے گئے تھے ہاسٹیجز کو، تو ان کا یہ خیال تھا ایک نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایران اس نتیجے پہنچ گیا تو پھر وہ مرتا کیا نہ کرتا، ہر کام کرے گا اپنے کو بچانے کے لیے۔ اور جو رجیم ہے اس وقت، اگر جاسوس بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کہ ہیں، واضح ہو گیا کہ ایران میں موساد کے جاسوس بڑی تعداد میں ہیں،
تو اب ایران کی یہ کوشش ہوگی کہ پہلے تو ان کا صفایا کیا جائے، تو آئی ایم شیور انہوں نے کوئی اقدامات اس میں کیے ہوں گے، لیکن پھر وہ کریں گے جو دنیا کے حق میں نہیں، ہمارے حق میں تو بالکل ہی نہیں. ہمارے سے مراد ساؤتھ ایشیا، جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، ان ملکوں کا نام اس لیے لے رہا ہوں، ان کو ڈبل مار پڑے گی. کیوں کہ ایک تو ہماری ایکسپیٹریٹ ارننگز جو ہے ریمیٹنسز یہاں سے آتی ہیں، نمبر 2 اگر تیل کی قیمت بڑھ گئی تو ہمارے یہاں تو تباہی مچ جائے گی. آلریڈی غربت ہے ان ملکوں میں. جنوبی ایشیا بد نصیبی سے آج کا وہ موضوع نہیں ہے، سب کے پیچھے رہ گیا. تو اس لیے آئل کی پرائز بھی بڑھے گی. تو پھر امریکہ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ بڑا اس میں کامیابی حاصل کرے گا. دیکھیں دنیا میں جتنی جنگیں ہوتی ہیں، آپ جنگ کے ذریعے امن نہیں لا سکتے، آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کو آپ نے کمزور بھی کیا ہے، تو ایرانین گورنمنٹ یا رجیم تو گراؤنڈ پہ ہے نا. کیا امریکہ کیا کرے گا؟ قصوری صاحب قطع کلامی کی معذرت آپ سے چاہتی ہوں. ویتنام کو نہیں، ویتنام کو بھی کھڑن بنایا تھا، افغانستان کو بنایا تھا. آپ نہیں اس طرح کامیاب ہوں گے، اور نہ امریکہ میں اتنی ہمت ہے کہ فوجیں بھیجے. جو اس نے ماضی میں دیکھ لیا اس کا اثر ہوا ہے افغانستان میں، شام میں، عراق میں، ویتنام میں نہیں سمجھتا فوجیں بھیجے گا. اور اگر فوج گراؤنڈ پہ نہیں آئے گی تو ایرانین رجیم کو نہیں اسرائیل چینج کر سکے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ڈپلومیسی کو رول ادا کرنے دیا جائے. سر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ امریکہ از ایکچولی پلئنگ اے ڈوئل رول؟ ایک طرف آبویسلی جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج وہ کرنا چاہتا ہے، بٹ افغانستان اور ایران کی سچویشن میں بڑا فرق ہے، خامنائی اور طالبان میں بڑا فرق ہے، پلس ان کے پاس نیوکلیئر پاور بھی ہے. دوسری طرف امریکہ کہتا ہے کہ ہم پہ حملہ ہوا تو ہم ریاکٹ کریں گے، لیکن دوسری طرف وہ چاہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بات چیت کے لیے میز پر آئیں. تو سر دونوں طرف سے پالیسی آخر وہ لے کر کون سی چلنا چاہتا ہے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ یہاں ٹرمپ اور نیتن یاہو کی پالیسیز میں کچھ فرق ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا جو پچھلے دنوں میں بات چھپی ہے وہ تو چھوڑ دینا، کیونکہ فوگ آف وار میں بہت جھوٹ پھیلتا ہے. اس سے پہلے بہت سی خبریں آ رہی تھیں کہ ٹرمپ نیتن یاہو سے خوش نہیں ہے، کیونکہ ٹرمپ کی خواہش تھی کہ سعودی عربیہ سے اور وہ جو ابراہیم اکارڈز ہیں ان کو آگے چلائے. اور وہ نہیں مانتا تھا سعودی عرب کہ نہیں ہم ان کے ابراہیم اکارڈز یا ان سے ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں کریں گے اگر 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں آئے گا. تو یہ تو کلیئر بات ہے کہ وہ چاہ رہا تھا امریکہ کہ اس کا اثر جو ریاستیں، امیر ریاستیں ہیں گلف کی، سعودی عربیہ، UAE اور قطر، ان میں بڑھائے. اور سعودی عربیہ جس کی اپنی آبادی کافی ہے، باقیوں کی تو آبادی برائے نام ہے، باقیوں میں تو فارنرز کی زیادہ آبادی ہے. سعودی عرب ایک بڑا ملک ہے، اس علاقے کے حساب سے بھی، آبادی کے حساب سے اس کی اپنی آبادی ہے. اس کو پتہ ہے کہ سینٹیمنٹ کیا ہے لوگوں کا. اس کو کیا پتہ ہے ساری اسلامی دنیا میں جو اسٹریٹ کا سینٹیمنٹ ہے وہ ایران کے ساتھ ہے. حکومتیں جو مرضی سوچ لیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹرمپ اگر چاہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ان سے تعلقات بہتر کریں، تو وہ جو پالیسی اپنائی ہے نیتن یاہو نے اس میں ان کو سوٹ نہیں کرتا. یہ ٹھیک ہے اسرائیل کے بھی حق میں ہے، بہت ساری گورنمنٹ انفارچونیٹلی بائی پارٹیزن کنسنسس ہے امریکہ میں، اور اس کے بھی حق میں ہے کہ ایران میں رجیم چینج ہو. بات وہ آج نہیں ہو رہی. سوال یہ ہے کہ کیا ان کے 100% انٹرسٹ کامن ہے؟ ایک حد تک ہے اور ایک حد تک نہیں ہے. تو میں نے جو نہیں ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. اگر یہ نظر آیا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ جی کامیابی ہو رہی اسرائیل کی، تو شامل باجا ہو جائیں گے، وہ بھی کہیں کمال ہو گیا. یہ اسی لیے ان کی ٹویٹس روز بدل رہی ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں. تو میرا کہنا اس میں یہ ہے کہ یہ سوچنا چاہیے ویسٹ کو، اور اسلامی دنیا کے 5-6 ملک ہیں جو میں سمجھتا ہوں ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں. کیوں میں ان کا نام لے رہا ہوں؟ یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ انفلوئنس کیا جائے امریکہ کو اور ویسٹرن یورپ کو. امریکہ اور ویسٹرن یورپ سے کن ممالک کے تعلقات ہیں؟ عربوں میں سعودی عرب، UAE اور قطر، اور جو 2 سب سے بڑی فوجیں جن کی ہیں جو امریکہ کے الائز رہے ہیں، پاکستان اور ترکی. یعنی بغداد پیکٹ، سینٹو، سیاٹو، کوئی ایسا پیکٹ نہیں تھا جس کا پاکستان ممبر نہیں تھا.
حالات اوپر نیچے ہوتے رہے ہیں، لیکن آج بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بلایا ہوا ہے انہوں نے امریکہ میں 250th اینیورسری پہ. بالکل. ترکی آج بھی نیٹو کا ممبر ہے. یہ ملکوں کو چاہیے جو 5-6 ملک ہے، اور انڈونیزیا کو شامل کریں کیونکہ سب سے بڑا ملک ہے اسلامی دنیا کا آبادی کے حساب سے، تو یہ اور ان میں ایک دو جس کو اور مناسب سمجھے شامل کر لیں. ملیشیا مثلا ایک اچھا کینڈیڈیٹ ہے اس گروپ کے لیے، اس کی اہم پوزیشن ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں. یہ ملک اپنا انفلوئنس یوز کریں ویسٹ کے ساتھ اور بتائیں کہ امریکہ کو نہ تمہارے لیے ٹھیک ہے نہ ہمارے لیے ٹھیک ہے. ہمارے سے مراد جو گلف کی کنٹریز ہیں ان کی آبادی ٹوٹلی خلاف ہے اس پالیسی کے، جس طرح وہ ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں پہ اسرائیل. تو یہ چیز ہمیں کرنی پڑے گی اور امریکہ کو خود بھی سمجھنا پڑے گا کہ وہ یہ دیکھیں ایک بات بتا دوں، دنیا کی تاریخ بتا رہی ہے جنگوں سے سیاسی مسائل حل نہیں ہوتے. اب کشمیر کا دیکھ لیں، مودی سر مار لے کشمیر کا مسئلہ حل ٹیبل پہ ہی ہوگا. اس کے بارے میں نے بھی کتاب میں بھی لکھا ہے، حل بھی وہی ہے، لیکن آج کا وہ موضوع نہیں ہے. بالکل صحیح. جتنی مرضی ہم جی سر یو آر رائٹلی پوائنٹنگ آؤٹ. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواجہ آصف جیسے رہنما اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مزید خاموش نہیں رہنا، حالانکہ ہم نے ایک بڑا متوازن اور ایک بڑا بیلنسڈ ویو دے دیا ہے کہ جناب وی آر ود ایران، مزید اس سے بڑھ کر پاکستان کچھ اور کرنے کی پوزیشن میں ہے. وہ جس طرح کہہ رہے تھے آبویسلی اب ملٹری سپورٹ یا اس طرح کی کوئی فیسیلیٹیشن تو پاکستان دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے ایران کو. دیکھیں میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا، ان کے اپنے وہ تو ان سے آپ پوچھیں. میرا جو اپنا اس پہ ریاکشن ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامی دنیا کی سٹریٹس، لاہور ہو، جدہ ہو، مراکش ہو، یا افریقہ کے جو ملک ہیں کوئی بھی، یہ سارے مراکش بھی نارتھ افریقہ کا ہے، تونس ہو، الجزائر ہو، یا سینٹرل افریقہ میں مسلمان ملک ہیں، یہ سب کی سٹریٹ ایران کے خلاف ہے اس وقت، اور ایران کے حق میں ہے اور اسرائیل کے خلاف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو اندازہ ہونا چاہیے اور ان ملکوں کو اس کو باور کرانا چاہیے کہ اگر آپ کی پالیسی نہ بدلی، ابراہیم اکارڈز تو دور کی بات ہے، امریکن انٹرسٹ سیف نہیں رہیں گے. کیونکہ لیٹس اسیوم ون تھنگ، the worst scenario وہ یہ ہے کہ میزائلز ایران کے ختم ہو جاتے ہیں، نہیں اتنی لمبی جنگ کر سکتا، تو کیا کرے گا؟ اسرائیل نے تو تھریٹن کر دیا ہے کہ میرے جہاز تمہارے اوپر اڑیں گے اور چن چن کے تمہیں ماریں گے. تو کیا ایران بیٹھا رہے گا آنکھیں بند کر کے؟ اسرائیل کی ایئر فورس یہ تو ماننا پڑے گا کہ اسرائیل کی ون آف دا موسٹ ایڈوانسڈ ایئر فورسز ان دا ورلڈ ہے. تو یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ جب وہ ایران کہے گا اچھا کوئی بات نہیں، جب ایرانین کوئی گورنمنٹ کو یہ بھی بتا کہ رجیم چینج بھی چاہ رہے ہیں، پھر تو مرتا کیا نہ کرتا. شروع میں تو وہ نہیں اٹیک کر رہے اور اچھا کر رہے ہیں، نہ امریکہ پہ اٹیک کر رہے ہیں نہ امریکہ کے حلیفوں پہ اٹیک کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو چاہیے سنگل اینیمی پہ فوکس کریں، اسرائیل پہ، اور وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر ان کو نظر آیا کہ ہمیں تو بے دست و پا کر دیا گیا ہے، ایئر فورس ہمارے پاس ہے کوئی نہیں ان کے مقابلے کے لیے، تو پھر وہ ہر وہ کام کر دیں گے جو مرتا کیا نہ کرتا، وہ ہر کام کریں گے. وہ رستے بھی بند کر سکتے ہیں، اسٹریٹ آف ہرموز کو بند بھی کر سکتے ہیں، امریکن اڈوں پہ حملہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک آدمی کو نظر آ رہا ہے ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے تو سب کچھ کرے گا. اس لیے وقت آ گیا ہے کہ ڈپلومیسی جلدی رول ادا کرے. یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ، جو میں آپ کو باتیں کہہ رہا ہوں، انہیں کوئی ضرور کہہ رہا ہوگا یہ باتیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کہ وہ بھی گول مول باتیں کر رہے ہیں. کبھی سپورٹ کر دیتے ہیں، پھر جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ڈپلومیسی ہم چاہتے ہیں، کبھی اسرائیل جو کر رہا ہے اگر اسرائیل کو کامیابی ہو تو اس میں شامل باجا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اسرائیل امریکن پالیٹکس میں اس کی بڑی سپورٹ ہے. لیکن یہ ڈپلومیسی نے رول ادا نہ کیا تو سارا خطہ اور دنیا کی اکانومی کو پہلے دھکا لگا تھا فائنینشیل کرائسس میں، پھر آئی کورونا وائرس، اب اس کے بعد جو کرائسس آیا ہے یہ، اگر آئل پرائسز $1 چڑھے تو جو غریب لوگ ہیں پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا کے، وہ کدھر جائیں گے؟ یہ بھی ستم ظریفی ہے کہ کچھ دن پہلے ہم نے ہندوستان سے جنگ لڑی ہے، لیکن آج انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا ایک ہی انٹرسٹ ہے کہ آئل پرائسز نہ بڑھیں، کیونکہ اور ریمیٹنسز کم نہ ہو. اس لیے یہ صرف ساؤتھ ایشیا کی بات نہیں، یہ یورپین اکانومی کو بھی افیکٹ کرے گا. اور چائنا اور رشیا کا رول انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ایران رجیم کولیپس کر جائے
اور امریکہ بہادر جو ہے وہ نعرے لگاتا ہوا چڑھ جائے, کیونکہ اس سے ورلڈ کا بیلنس آف پاور خراب ہوتا ہے. بالکل. یہ ڈپلومیسی مسٹ پلے اے رول. ایک آخری سوال سر, اگر آپ پاکستان کی وزیر خارجہ رہ چکے ہیں, سو اگر آج کی صورتحال میں آپ پھر سے ہوتے, سو what would be the best strategy you will devise for Pakistan? If I was foreign minister of Pakistan, میں ایگزیکٹلی وہی کرتا جو آپ کو کہا ہے. یہ 6-7 ملکوں کے نام لیے ہیں, ملیشیا میں نے بعد میں شامل کیا ہے, ترکی, پاکستان, انڈونیزیا, ملیشیا, نان عرب کنٹریز, 3 عرب بڑے ملک. یہ امریکہ پہ, ویسٹ پہ ان کا انفلوئنس ہے, پریشر ڈال سکتے ہیں, ان کی آبادیاں وہاں موجود ہیں, ان کی لابیز ہیں. ان کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ یورپ تو آلریڈی گھبرایا ہوا ہے اسرائیل کے اقدامات سے, اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ کرٹیسزم بھی ہوا جو وہ کر رہا ہے غزہ میں, کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ یوزنگ فوڈ ایز این انسٹرومنٹ آف وار وچ از اے وار کرائم. پھر جینوسائڈ پہ بھی اس پہ یورپینز بھی بول رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ڈپلومیسی جلدی کریں تاکہ ایران اس سٹیج پہ نہ آ جائے کہ وہ سمجھے وہ بے دست و پا رہ گیا ہے. پھر وہ جو کرے گا اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہوگا, نہ ہمیں, نہ عربوں کو, نہ امریکہ کو, نہ یورپ کو. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. خورشید محمود قصوری صاحب میرے ساتھ تھے. دیکھتے ہیں یہ کتنے دن یہ مسئلہ چلتا ہے, کیونکہ اگر یہ پرولونگ ہوا تو جس طرح کہہ رہے تھے قصوری صاحب, معاشی مسائل کا سامنا اس خطے میں بہت سے ممالک کو کرنا پڑ سکتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے رؤف حسن صاحب. بہت شکریہ رؤف صاحب ہم آپ کے وقت کا. سر, کل ہمارے وزیر دفاع نے ایک تجویز پیش کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایران اسرائیل مسئلے پر ہمیں چپ نہیں رہنا چاہیے بلکہ کھل کر ایران کی سپورٹ کرنی چاہیے. ویسے تو کی بھی ہے ہم نے, لیکن شاید وہ ایک لیول آگے جانے کی بات کر رہے ہیں. تحریک انصاف کی اس میں کیا پالیسی ہے؟ بہت شکریہ اقرا. جی بالکل, ہم نے اسٹیٹمنٹ ایشو کیا تھا جی فوراً اس حملے کے جس دن مارننگ کو پتہ چلا تھا, تو اسی وقت ہم نے اسٹیٹمنٹ ایشو کیا تھا. اس میں ہم نے اپنی ٹوٹل سپورٹ جو ہے وہ ایران کے پلڑے میں ڈالی تھی, اور جو اسرائیل کے ایکشنز ہیں ان کو کنڈیم کیا تھا ان دی اسٹرانگسٹ پاسبل ورڈز, بیکاز بیسیکلی میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی ذی ہوش آدمی جو ہے وہ اسرائیلی پالیسی کو سپورٹ کر سکتا ہے. بی دیٹ ان غازہ میں یہ جینوسائڈ کمٹ کر رہے ہیں پچھلے 1.25 سال سے, اور دنیا کی ضمیر کے اوپر کوئی میرا خیال ہے کہ بوجھ نہیں پڑا, اور اب انہوں نے ایران کے ساتھ یہ شروع کر دیا. یہ تو مطلب آپ ورلڈ وار جو ہٹلر کی اٹراسٹیز ہیں اس کو بھی آپ پیچھے چھوڑ دیں گے جو یہ کر رہے ہیں اس وقت, جو انہوں نے غازہ میں کیا ہے فرینکلی, لیکن کوئی اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا پلان ہے جو کہ لیٹ 60s میں شروع ہوا تھا, جبکہ یہ 67 کی لڑائی ہوئی, اور اس کے بعد سے آپ دیکھیے کہ دنیا میں کیا جو کس طریقے سے نقشہ بدلا گیا ہے. جب یہاں اسلامک سمٹ کانفرنس کی گئی تھی 73 میں, تو اس کے بعد کنگ فیصل صاحب کو شہید کیا گیا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ایلیمنیٹ کیا گیا, اور اس کے بعد سے آپ مختلف اوقات میں کس طریقے سے مڈل ایسٹ میں کانفلکٹ سچویشن کریٹ کی گئی, کس طریقے سے عراق کی حکومت کو ختم کیا گیا, لیبیا کی حکومت کو ختم کیا گیا, سیریا کی حکومت کو ختم کیا گیا, یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ایک سسٹمیٹک پروگریشن ہے جو کہ فرینکلی تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کا ایک پلان لگتا ہے مجھے. اور وہ جو انفرل کر رہا ہے یہ اس کے فیگ اینڈ ہے, ایران ہے, اور اس کے بعد جو سب سے بڑا تھریٹ ہے اس وقت مسلم ورلڈ میں لوگوں کے لیے, جو باہر کے لوگ ہیں, جو صہیونی طاقتیں ہیں اور جو اور امپیریلسٹ طاقتیں ہیں, وہ پاکستان سے ہیں. بالکل. تو یہ ایک فیصلہ کرنے کا وقت ہے. یہ میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت کو سیریس قسم کے فیصلے کرنے چاہیے کہ کس طریقے سے کس حد تک ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. ایران کے ساتھ کھڑے تو ہیں, لیکن صرف لفظی ہمدردی جو ہے اس سے میرا خیال ہے کہ گزارا نہیں ہوگا. ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہوگا, ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں. انتہائی سیریس مسئلہ ہے. سر, ایک اور الزام کل خواجہ آصف نے آپ لوگوں پر عائد کیا. وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے ابھینندن کو چھوڑ کر سرنڈر کیا اور پوری قوم کو شرمندہ کیا. آپ کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے؟ یہ بہودہ قسم کی اسٹیٹمنٹ, آئی ایم سوری آئی ایم سیئنگ دس, یہ بہودہ اسٹیٹمنٹس ہیں. آتی ان کو آگے کی بات کرنی چاہیے. ابھینندن, میں پیچھے وہ ریمنڈ ڈیوس کے اوپر چلا جاؤں, وہاں کیا ہوا تھا. اور بھی بڑی چیزیں جو کہ میں سائٹ کر سکتا ہوں. دیکھیے اس ملک اس وقت جن حالات میں سے گزر رہا ہے, وہاں یونٹی جو ہے وہ بہت امپیریٹو ہو چکی ہوئی ہے, اور ان کو چاہیے کہ تمام فورسز کو ساتھ لے کے چلیں. اور یہ جو چھوڑتے ہیں, یہ خواجہ صاحب کی عادت ہے
کہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. میرا خیال اس سے اعتراض کرنا چاہیے. بالکل پاکستان ایک انتہائی سیریس دور میں سے گزر رہا ہے اور اس کے بڑے دورس نتائج جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے اوپر کانسنٹریٹ کیا جائے. پاکستان کی ایک کوہیسو پالیسی جو ہے اس کو مرتب کیا جائے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. ہمارے ایران از اے نیکسٹ ڈور نیبر, وہ کسی دوسرے بڑے اعظم میں نہیں ہے. بالکل. اس وقت آپ لوگوں نے ویانا کنونشن کا ویسے وہ فالو کیا تھا کہ ابھینندن کو چھوڑا بیکاز ویانا کنونشن کے اندر ہے کہ آپ کے پاس کوئی اس طرح کا قیدی ہو تو آپ دینے کے مجاز ہیں. اچھا سر, علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بار نہیں بارہا بار کچھ ایسے بیانات دے جاتے ہیں جو اوور دی لینتھ ہو جاتے ہیں. جس بار اس دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب اب ہم آئیں گے تو ہتھیار لے کر آئیں گے. اگر اس طرح کے بیانات صوبے کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے آئے تو کون سی حکومت آپ لوگوں کو احتجاج کرنے کی اجازت دے گی؟ ایسے بیانات تو کورٹ میں بھی آپ لوگوں کے اگینسٹ پیش ہو سکتے ہیں کہ آپ لوگ ہتھیار لے کر آ رہے تھے یا حملہ کرنے آ رہے تھے. دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور ہمارے پاس جو سو کالڈ ہتھیار ہیں وہ سیاسی ہوتے ہیں. صرف وہ گنز نہیں ہوتی, وہ بندوقیں نہیں ہوتی, نہ ہوں گی. ہم ایک پرامن سیاسی جماعت رہی ہیں اور ہمارا پچھلے جتنا بھی آپ 29 سال دیکھ لیجیے جب سے یہ جماعت موجود ہے, ہم نے کبھی بھی وائلنٹ آپشنز جو ہیں ان کو ایکسرسائز نہیں کیا اور نہ ہمارا کوئی کرنے کا ارادہ ہے. اب اس قسم کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ میں بہت ساری اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں. نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ کی مثال دے سکتا ہوں, زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ کی مثال دے سکتا ہوں, خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹس کی مثال دے سکتا ہوں, اور بھی بڑے لوگ ہیں. بڑی بڑی سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں. دیکھیے, پالیٹکس کے کانٹیکسٹ میں ایسی سٹیٹمنٹس جب دی جاتی ہیں تو ان کے لٹرل میننگز نہیں لیے جاتے, ان کو پولیٹیکلی دیکھا جاتا ہے. ہم احتجاج کرنے کا, پرامن احتجاج کرنے کا حق رکھتے ہیں اور وہ کریں گے ہم, لیکن یہ سٹیٹمنٹ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کو لٹرل کانٹیکسٹ میں نہ لیجیے. سر, اگر میں لٹرل کانٹیکسٹ میں نہیں لوں گی لیکن اگر وہ یہ کہیں گے کہ ہم گولیوں کا جواب گولیوں سے دیں گے تو میں آپ سے پھر یہی پوچھوں گی کہ کورٹ میں یہ ایز این ایویڈنس بھی تو یوز ہو سکتا ہے. اگر آپ کورٹ میں جائیں گے اور کہیں گے حکومت ہمیں احتجاج, پرامن احتجاج کی اجازت نہیں دے رہی کسی بھی شہر کے اندر, کسی بھی صوبے کے اندر. اقرا, آپ کے پوائنٹ میں وزن ہے, میں کنسیڈ کرتا ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اس کو لٹرل سینس میں نہیں لینا چاہیے. اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں آپ کے بہت سارے دوسرے جو لیڈران ہیں ان کی بہت اس سے بھی زیادہ وائلنٹ اسٹیٹمنٹس جو ہیں ان کو کوٹ کر سکتا ہوں, لیکن میں نہیں کروں گا. بیکاز ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں ایک ہوموجینٹی, اس کرائسس کے زمانے میں ملک میں ایک ہوموجینٹی کریٹ کی جائے اور اس کو ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کے طور پہ اوپر لیا جائے. وہ نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹس پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی تھی, پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بھی انہوں نے کہا تھا یہ ہیں وہ ذرائع جن سے میں نے ارباں روپیہ بنا لیا. تو وہ بھی کہا گیا تھا جی کہ اس کو بھی آپ پولیٹیکلی لیجیے, نہ لیجیے, اس کو ایک جنرل کانٹیکسٹ میں لیجیے. بالکل صحیح. تو یہ بہت کچھ ہوتا رہا ہے. سر, پی ٹی آئی نے جب پیش ہوگا تو دیکھا جائے گا, پھر وہ پارٹی ہینڈل کرے گی اس کو. بالکل ٹھیک. پی ٹی آئی نے سر کل ایک جلسہ کیا جس کے بعد 22 جون کو ملک بھر کی تحصیلوں کو کہا گیا کہ جناب آپ احتجاج کی کال دیں. کیا یہی آپ کی تحریک کی اسٹریٹجی ہے یا صرف وارم اپ کرنے کے لیے کال دی گئی تھی, یا پھر اصل اسٹریٹجی کیا ہے جس کے تحت آپ لوگوں نے تحریک چلانی ہے اب؟ Let me be very categorical about it. خان صاحب نے کہا تھا جی کہ تیاری کریں, تیاری دی, اور اس کے بعد کال بھی وہ دیں گے, لیڈ بھی وہ کریں گے, ٹھیک ہے. اور وہ کال ابھی نہیں آئی ہے. ڈیٹ کے بارے میں, تیاری کے بارے میں کال آ چکی ہوئی ہے اور وہ تیاری ہو رہی ہے. یہ جلسہ بھی آپ کو اسی کانٹیکسٹ میں اگر آپ لے لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. باقی جب خان صاحب دیں گے, بتائیں گے کہ جی اس تاریخ سے ہم نے جو اپنی پرامن احتجاج, ملکگیر پرامن احتجاج ہے اس کو شروع کرنا ہے, تو اس کے بعد پھر پارٹی جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرے گی. اس وقت تک خان صاحب نے ابھی ڈیٹ کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی. بالکل صحیح. اور بجٹ کو لے کر آپ لوگوں کے آبویسلی تحفظات کافی ہیں. پینشن تنخواہوں پر آپ لوگ کافی لمبی چوڑی پریس کانفرنسز بھی آ رہی ہیں, لیکن کے پی حکومت بھی 10% تنخواہوں میں اور پینشن میں 7% اضافہ تجویز کر رہی ہے. دیکھیے, ان کے اپنے ہیں, لیکن انہوں نے پبلک ویلفیئر کے لیے بہت زیادہ جو ہے بجٹ کو پورشن کیا. آپ دیکھیں گے کہ اس پی ایس ٹی پی کو انہوں نے بڑھایا ہے, کم نہیں کیا. سو یہ سب پبلک ویلفیئر میں ہی جائے گا مختلف طریقوں سے. وہ کیسے جاتا ہے, وہ جب بجٹ کے بارے میں ڈسکشن ہوگی تو وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس بجٹ کے بارے میں آپ اگر اخبارات دیکھیں آج کے اور کل کے بھی دیکھیں تو انہوں نے بہت پازیٹیولی اس کو کمپیئر کیا ہے باقی تمام بجٹ سے, اور کہا ہے کہ جی اس میں پبلک ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس جو ہیں ان کو سب سے زیادہ آپ نے فنڈس دیے ہیں جو ایز کمپیئر ٹو دی ادر پروونشل بجٹس اینڈ دی نیشنل بجٹ. تو یہ بہت سارے پازیٹیوز ہیں. اس میں میرا خیال ہے کہ جو اس کی ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے اس کو ڈسکس کر سکیں گے. بالکل صحیح. اور سر, اس میں تو کوئی شک
لکھتی ہیں کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو, معاملات کچھ بہتر ہوں, لیکن کل امریکہ میں جو احتجاج ہوا, کیا پارٹی اس کو اون کرتی ہے, اور اگر اون نہیں کرتی تو پھر آپ کے آفیشیل سوشل میڈیا سے اس کو کیوں ویڈیوز کو ری ٹویٹ اور ٹویٹ کیا جا رہا ہے؟ اقرا دیکھیے, پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے ہم نے پہلے بھی, ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی اپنے آپ کو اس سے بالکل ڈسٹینس کیا ہوا ہے کہ جی ہم اس کو آرگنائز کرنے میں ہمارا نہ کوئی ہاتھ ہے اور نہ ہوگا. تو یہ ڈائسپورا کا کام ہے, ڈائسپورا کر رہی ہے, اس کو کس طریقے سے کر رہی ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ جی اس میں آفیشیل سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے اس کو براڈ کاسٹ کیا گیا ہے, تو آفیشیل سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ تمام وہ چیزیں براڈ کاسٹ کرتا ہے جو کہ خان صاحب کی رہائی کے سلسلے میں کی جاتی ہیں, تو اس کو دیا جائے. لیکن میں لیٹ می سٹیٹڈ کہ جی نہیں, بالکل ہمارا اس کو آرگنائز کرنے سے کوئی تعلق, کوئی ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. بالکل سر. آخری سوال, زبیر عمر کے حوالے سے افواہیں آ رہی ہیں کہ شاید وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں اور بانی نے اس کی اپروول بھی دی ہے. دیکھیں جی, میری جہاں انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ معاملات جو وہ جب رہا ہوں گے انشاءاللہ تعالی تو وہ خود ہینڈل کریں گے. میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ بھی اسی کانٹیکس میں آتا ہے. اگر خان صاحب اسپیسیفک ان کے جوائن کرنے کے بارے میں کوئی انسٹرکشنز دیتے ہیں تو ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا. رؤف اسد صاحب پاک انصاف کے سینئر رہنما میرے ساتھ موجود ہے. دیکھتے ہیں کس طریقے سے یہ معاملات مزید آگے بڑھیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں نیر بخاری صاحب. بہت شکریہ نیر صاحب آپ کے وقت کا. سر, ایران اسرائیل کا ایشو, پاکستان نے بھی سٹانس لیا ہے ایران کے حق میں. ایون دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جو ایران کا ساتھ دے رہے ہیں, لیکن ہمارے کچھ رہنما یہ چاہتے ہیں کہ ہم مزید خاموش نہ رہیں, جیسے کہ خواجہ آصف کل اسمبلی میں بیان دے رہے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کس پوزیشن میں, کس حد تک جا کے ایران کی سپورٹ کر سکتا ہے؟ اوبویسلی پاکستان کی گورنمنٹ نے جو سٹانس لیا ہے وہ پرائم منسٹر کا بھی موقف سامنے آیا, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اسرائیل کے اس اقدام کی مذمت کی ہے کہ یہ جارحیت ہے, یہ کھلی جارحیت ہے, اور ایک آزاد خود مختار ملک کی جو ساورنٹی ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے. تو خواجہ آصف صاحب نے تو اس حد تک کہا کہ یہ باقی اسلامی ممالک جو ہے وہ خاموش نہ بیٹھیں, پھر کسی اور کی بھی باری آ سکتی. تو آبویسلی یہ کنسرن صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری مسلم امہ کا کنسرن ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ان کا ایک موقف ہو ایسا کہ پوری قوم کی ترجمانی کر رہا ہو, پوری مسلم امہ کی ترجمانی کر رہا ہو, اور یونائٹڈ موقف ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بلا جواز یہ اور امریکہ کی ایکسپلسٹ نہیں تو امپلسٹ سپورٹ تو ہے, یونائٹڈ کنگڈم کی سپورٹ ہے اسرائیل کو, اور اس پہ یونائٹڈ نیشن کو کاغذ لینا چاہیے کہ اس سے دنیا میں مزید بدامنی پھیلے گی, اور یہ جنگ جو ہے یہ بہت سارے ملکوں کو بھی لپیٹ میں لے سکتی ہے. اس لیے جس مقصد کے لیے اقوام متحدہ بنایا گیا تھا, اور اقوام متحدہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. سر, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی سچویشن خاصی آگے جا کے اگر یہ چیز پرولونگ کرتی ہے تو مشکل ہو جائے گی کہ ایک تو ایران کے ساتھ کئی ہمارے منصوبے بھی ہیں جو کھٹائی میں پڑ سکتے ہیں, اس کے علاوہ اگر یہ جنگ زیادہ اور طویل ہو گئی تو آئل پرائسز پہ خاصا عالمی دنیا میں فرق پڑ سکتا ہے. تو آپ کے خیال میں امریکہ کا رول اور اس کے بعد پاکستان پہ پریشر آنا کتنے چانسز اس کے ہیں؟ دیکھیں جی, آبویسلی پریشر تو ایک تو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, ہمارا نیبرنگ کنٹریز ہے, ہماری بہت ساری ٹریڈیشنز اور ویلیوز کامن ہیں, لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ دنیا کے امن کو قائم کرنا صرف پاکستان کی ذمہ داری تو نہیں ہے. اس کے لیے ایک ادارہ آپ نے بنایا ہوا ہے, باقی ملکوں کی بھی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں. اگر وہ ذمہ داری کو نبھائیں گے نہیں تو جو 20ویں صدی میں دنیا نے جو جنگیں دیکھی وہ 21ویں صدی میں بھی ہوئی تو وہ انسانیت کے لیے وہ بہتر نہیں ہوگی, وہ انسانیت دشمن ہوگی, چاہے وہ ایسٹ میں رہتا ہے, چاہے وہ ویسٹ میں رہتا ہے, چاہے وہ نارتھ میں رہتا ہے. تو اس کے لیے یہ ادارے اسی لیے بنائے گئے تھے کہ اس قسم کے جب اختلافات ملکوں کے درمیان ہو جائیں تو پھر وہ ادارے اپنا کردار ادا کریں. وہ جو ملک سپر پاورز ہے, جو سیکورٹی کونسل ہے, وہ اپنا کردار ادا کرے. اور پاکستان, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے آواز اٹھائی, اس نے مسلم امہ کو جگانے کی بھی کوشش کی ہے کہ وہ بھی
آگے بڑھیں اور اس میں اپنا کردار ادا کریں. بالکل ٹھیک. سر بجٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو پیپلز پارٹی کافی اعتراض کر رہی ہے, اور کیا یہ درست ہے کہ واقعی کسی بھی قسم کی کوئی مشاورت پیپلز پارٹی سے نہیں کی گئی اور آپ لوگ صرف آپٹکس کے لیے ہی بجٹ پر بحث کرنا چاہتے ہیں یا شرائط رکھنا چاہتے ہیں, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو عوام کے لیے بالکل کوئی فروٹفل ثابت نہیں ہو سکتی؟ بدقسمتی ہے میرے ملک کی کہ اس ملک کا بجٹ بیوروکریسی بناتی ہے اور پولیٹیشین سے ان پٹ نہیں لیتے, اور پولیٹیشینس کے پاس بجٹ بیٹھ دیتے آپ بحث کر لیں. میں ایز اے فارمر پارلیمنٹیرین میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ الیکٹڈ نمائندوں کا زیادہ کردار ہونا چاہیے اور بیوروکریسی ان کو اسسٹ کرے اور فیسیلیٹیٹ کرے. بیوروکریسیز کو پبلک ایشوز کا نہیں پتہ ہوتا. بابوں کو کیا پتہ ہے کہ عوام الناس کے کیا مطالبات ہیں اور ان کی کیا ترجیحات ہیں؟ بابو تو بابو ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو اپنا کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے. ایک بات اچھی ہے کہ ہماری سینٹ کی جو فائنانس کمیٹی ہے وہ اپنی ریکمنڈیشنز دیتی ہے, لیکن سینٹ کی فائنانس کمیٹی کی ریکمنڈیشنز نیشنل اسمبلی پہ بائنڈنگ نہیں ہیں, لیکن وہ سجیسٹ ضرور کرتی ہے, وہ بڑا تھورولی تھریش آؤٹ کرتی ہے ایشوز کو, جو ایک 10 دن 12 دن بیٹھ کے وہ فائنانس کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل اسمبلی کی فائنانس کمیٹی کو بھی اس کو ایگزامن کرنا چاہیے, اور رادر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بجٹ پیش ہونے سے پہلے پری بجٹ سیشن ہونا چاہیے, تاکہ پارلیمنٹ جو ہے جس کے پاس ول آف دا پیپل جن کے پاس ہے ان کے پاس اختیار ہونا چاہیے. یا بابوں کو اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ بجٹ بناتے رہیں, جو اپنی تنخواہوں کو اور پینشن کو آگے پیچھے دیکھتے رہے, پرکس اینڈ پریویلیجز کو دیکھتے رہتے ہیں. سر بات تو آپ کی درست ہے, لیکن جو بجٹ آپ لوگوں نے صوبے میں دیا ہے, سندھ کا جو بجٹ ہے, اس میں بھی کوئی خاص فرق تو نہیں ہے. وفاق سے صرف 2% زیادہ آپ نے تنخواہیں بڑھائی ہیں, پینشن صرف 1% بڑھی ہے. پھر یہ تنقید کیوں؟ کیونکہ آپ ہی کی پارٹی کے چودھری منظور صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا صوبے کا بجٹ بھی وفاق جیسا ہے جس میں مزدوروں کے لیے کچھ نہیں ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں نا کہ اس کے لیے ابھی بجٹ ہوتا کیا ہے؟ ڈو یو تھنک دس از اے فائنل ڈاکومنٹ؟ نو. یہ تو ایک پرپوزل ہے کہ آپ کے اخراجات سال میں کیا ہوں گے اور ان اخراجات کو آپ میٹ کیسے کریں گے, اور اس پہ وہ چودھری منظور صاحب چیف منسٹر کو خط لکھیں, پرپوز کریں, پارلیمنٹ ادھر جو صوبائی اسمبلی کے لوگوں کو کریں تو وہ اس کو ایگزامن کرے وہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ ابھی آیا ہے نا, یہ ماسز کے لیے نہیں ہے, یہ کچھ سلیکٹیو لوگوں کے لیے ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جب امپورٹ کی جو ڈیوٹی کم کی جاتی ہے ان پروڈکٹس پہ, ان کموڈیٹیز پہ جو غریب آدمی استعمال نہیں کرتا. ذرا پوچھے نا کتنے لوگ غریب آدمی چیز کھاتے ہیں, امپورٹڈ چیز پہ ڈیوٹی آپ نے کم کی. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو ڈسکریج کرنا چاہیے امپورٹڈ چیزوں کو, رادر آپ کے پاس وہ فارن ایکسچینج آپ کا ضائع نہ ہو ان لگژریس چیزوں پہ. ٹھیک ہے سر, آپ نے پیٹرول لیویز بڑھا دی, آپ کی نشاندہی بالکل درست ہے نیئر صاحب. تو آپ کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے بطور ایکس پارلیمنٹیرین اور سینئر رہنما پیپلز پارٹی کے کہ جو 500% اضافہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ نے اپنی تنخواہوں میں از خود کر لیا, تو وہاں پر انہیں بھی تھوڑا قوم کا خیال آنا چاہیے تھا, قطع نظر اس کے کہ واقعی کئی سالوں سے تنخواہیں نہیں بڑھی, لیکن ہمارے حالات تو ایسے نہیں ہیں کہ یکدم 500% اضافہ ہم اپنی تنخواہوں میں کر لیں. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں, لیکن ایک بات ہے, یہ تنخواہوں کا اضافہ کیا کس نے ہے؟ دیکھیں میں ایز اے فارورڈ چیئرمین بھی آپ کو بتا دوں کہ سینٹ کی بھی, نیشنل اسمبلی کی بھی فائنانس کمیٹی ہے. ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے فائنانس کی, ایک ہاؤس کی اپنی فائنانس کمیٹی ہے. جو مجھے پتہ لگا, جو اسپیکر نیشنل اسمبلی کی اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھی کہ ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کمیٹی نے تو یہ اپروول نہیں دی ہے. یہ بھی تو بابوؤں کا بنایا ہوا ہے, اور بابو ان کو خوش کرنا چاہتے تھے. اور ایاز صادق صاحب نے تو کہا کہ میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہوں بڑھانے میں, اور جس زمانے میں میں چیئرمین تھا میری تو بڑی میگر سی تنخواہ تھی, 1,20,000 روپے تھی. تو جب میں ایم این اے پہلی دفعہ بنا تو میری تو 18,000 تنخواہ تھی, لیکن اس کو
بڑھنا چاہیے. یہ جو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ تنخواہیں بہت بڑی ہیں, اس کو جو گراؤنڈ ریئلٹیز ان کو سامنے رکھنا چاہیے کہ کیا فیڈرل سیکرٹریز کی پرکس اینڈ پریولیجز کیا ہیں, جوڈیشری کے پرکس اینڈ پریولیجز کیا ہیں, آرم فورسز کے جنرلز کے پرکس اینڈ پریولیجز کیا ہیں, ان کے ساتھ ذرا ایگزامن کریں نا, آئسولیشن میں ڈسکس مت کریں. بالکل ٹھیک ہے. ہائی کورٹ کے جج کی کتنی تنخواہ ہے, سپریم کورٹ کے جج کی کتنی تنخواہ ہے سر؟ لیکن نون لیگ والے, بالکل صحیح, نون لیگ والے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اب ہم نے اپنے مینز میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے, آئی ایم ایف کی تلوار ہمارے سر کے اوپر ہے, تو جو ہے اور جو قرضے لیتے ہیں اسی سے ہم نے خرچہ کرنا ہے, تو پھر جب قرضوں سے ہی ہم نے خرچے کرنے ہیں تو پھر آپ کے خیال میں کہاں کہاں کاٹ لگنا چاہیے؟ دیکھیں جی, جو گھر کے برتن بیچ کے عیاشی کرے تو پھر وہ گھر تو اور سلامت نہیں رہتا ہوتا. بات سیدھی سی ہے, آپ اپنے ایکسپینسز اپنے ریسورسز کے اندر کریں نا. ادھار مانگ کے آپ عیاشیاں کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو یہ آپ چھوٹے سے گھر کے لیے پاسبل نہیں ہے. جو گھر کے اثاثے بیچ کے عیاشی کرے تو پھر وہ گھر تو آخر ایک دن برباد ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور سر وہ شرائط کون سی ہیں بجٹ کے اوپر جو پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے سامنے رکھی ہیں, جو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو؟ وہ تو میری پارلیمنٹری پارٹی نے رکھنی تھی, چیئرمین آ رہے ہیں, ان کو فائنل ڈسکشن ہو جائے گی پارلیمنٹری پارٹی میں نیشنل اسمبلی کے جو ہے, تو آبویسلی ہمارے جو فارمر منسٹرز ہیں وہ اپنا انپٹ دیں گے, پارلیمنٹیرینز اپنا انپٹ دیں گے, تو پھر وہ گورنمنٹ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. بالکل صحیح. بہت شکریہ نیہ بخاری صاحب آپ کے وقت کا. دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی وہ کون سی شرائط رکھے گی جسے حکومت ماننے پر مجبور ہوگی, اور پھر بجٹ پاس ہوگا یا نہیں ہوگا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.